آپ کے پاس پیسہ کتنا پیسہ ہوگی اس پر زکات ہوگی. لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا. 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں. یاد رکھیے گا. 1 لاکھ ہے 2500 آپ پر زکات بن رہی ہے. اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی, آپ سے قتال کیا جائے گا, آپ سے لڑا جائے گا. اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوچو, یہ اسلامی رولز ہیں. یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار, بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک, آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں, حساب لو تم زکات دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری. اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا. نہیں ہے. وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے. آگے صبح صبح میرے پاس لے رہے ہیں, بیٹھو 10 بجے اٹھیں گے, صاحب سو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی, ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی. یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں. تمہارے گھر آ کر, اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا, جاؤ 10 بجے آنا, بھی ہم سو رہے ہیں. یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے, اور اے امیر آدمی, اے چودھری, کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے, دھس نہ جائے. مولویوں کی 2 سال کرونا رہا, کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں, وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی. 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000. 12,000. اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد, جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں, اللہ 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے, اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے, آج میری تنخواہ 12,000 ہے. جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ, اتنا ہی کاروبار, اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے, مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے, مسجد کے متولی کو بنا دے. سب چپ. اس نے کہا آمین بولو, آمین بولو. کوئی آمین ہی نہیں بولا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو. 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا, 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000. یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے, جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے, جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے, وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ زکات غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے. آپ کے پاس ایک لمٹ ہے. ہندو دھرم میں بھی زکات ہے لیکن لمٹ نہیں ہے. یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے. کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکات ہوگی, چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکات ہوگی. سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے, کتنا پیسہ ہوگی اس پر زکات ہوگی. آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکات ہوگی. آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکات فرض ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے, کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکات ہے. کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکات دیں گے. بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکات ہے. بارش نہیں ہوئی ہے, آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکات ہے. اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے. موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے, آپ کے سامنے رکھا جائے. آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکات ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں, اس پر زکات ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکات ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں, آپ اس کو بیچیں گے, بزنس کر رہے ہیں, اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے, تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکات ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے اس پہ زکات ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے اس پہ زکات ہے یا نہیں؟
دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکات ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپے دے کے بھی نکل جائے، ہو گیا۔ میں نے کہا نا 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2%۔ نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ زکات فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے۔ اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا۔ زکات جتنی بنتی ہوتی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے، حج فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے تو آپ گناہگار ہیں، یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا۔ اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ماتا علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا۔ ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ۔ زکات اگر تم پر فرض ہو رہی ہے تو دو، رمضان کے روزے تم رکھو، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مسلسل اور پے در پہ رکھتے چلے جاؤ، ہمیشہ رکھو کبھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہیں کہا ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تب بھی گناہگار ہو، تو یہ اسلام معتدل ہے۔